knowledge is light. The knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. آپ جیسا کہ مدنی مقابلے دیکھ رہے ہیں درجہ مکی کے. درجہ مکی میں 12 ٹیمیں شامل ہیں جس میں سے جو ایک ایک کر کے ان سب کا مدنی مقابلہ ہوا اور آج جو ہے 6واں مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے. جو ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ گئیں ان کے تو مدنی مقابلے ہوں گے مزید، لیکن جو پیچھے کی جانب رہ گئیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا. جو ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ چکی ہیں ان کے نام یہ ہیں: سردار آباد فیصل آباد، مرکز الاولیاء لاہور گجرات، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، باب المدینہ کراچی. اور جو 6 ٹیمیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں ان کا رخصت ہونا ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی 6 میں سے کل 3 کا مدنی مقابلہ آپ دیکھ سکیں گے. اس کا انداز کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی آپ کل ملاحظہ فرمائیے گا. تو آج شروع ہونے جا رہا ہے درجہ مکی کا 6واں مدنی مقابلہ جو ہوگا انشاءاللہ عز و جل رحمت آباد، ایبٹ آباد اور خانپور کے طلبہ کے درمیان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے. اچھا ایک نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل پورے سلسلے میں آنکھوں کا قفلہ مدینہ لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ عز و اور جل. جس کی کارکردگی ہوگی اچھی کہ مستقل آنکھوں کا قفلہ مدینہ ہوگا سلسلے کے دوران، تو سلسلے کے اختتام پر انشاءاللہ عز و جل ان طلبہ کو بھی مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو مدنی تحفہ کون حاصل کرے گا آج؟ انشاءاللہ عز و جل. اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں 5 سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں. وہ 5 سیگمنٹ کون سے ہیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، نمبر 3 مدنی گلدستہ، نمبر 4 انتخاب کیجئے، نمبر 5 سفر ہے مگر اکیلے. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جواب دیجئے سوال کا. اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ دونوں ہی ٹیموں سے 10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. یعنی اس سیگمنٹ کے اختتام پر آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جس کی تیاری ہوگی اچھی تو 20 نمبر حاصل کر لے گا. اب پتہ چلے گا کہ کس نے کتنی اچھی تیاری کی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. Knowledge is light. رحمت آباد ایبٹ آباد، پہلا سوال آپ کی جانب. اسلام کتنی اور کون سی چیزوں پر قائم کیا گیا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے. مشورے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں. نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. اللہ عز و جل کے سوا کوئی محبوب نہیں. اللہ عز و جل کے سوا کوئی محبوب نہیں.
یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ بتائیے. अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللہ عز و जल के सिवा कोई मह- محبوب نہیں ہے. یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اللہ عز و جل نے ان جیسا محبوب نہیں بنایا. یہ غلط ہے کہ اللہ عز و جل جیسا محبوب، اس میں جو لکھا ہے وہ بتانا ہے آپ نے. अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु پھر وہی بات، اللہ عز و جل کے سوا अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللہ کے سوا کوئی महबूद. توحید و رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. لیکن یہ بتائیں اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو صدا یا رب. مشورہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ مشورہ کیا کریں، اور جس کو جواب صحیح آتا ہو وہ مائک پر بتا دے. ایسا نہ ہو کہ نمبر کٹ جائیں آپ کے. ٹھیک ہے، آئندہ خیال کیجئے گا. جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل. خانپور، آپ کی جانب پہلا سوال. بتائیے ایسا باغ کہاں ہے جس میں 70,000 درخت ہوں گے؟ باغ ہے، 70,000 درخت ہوں گے. جنت میں ایسا باغ ہے جس میں 70,000 باغ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخلہ فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. جواب درست ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوسرا سوال رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیسی کیسی تکلیفیں پہنچی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو کفاروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے حوالے کر دیا، اور بچوں نے آپ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آپ کی گردن میں پٹا ڈال دیا، اور اس کے ذریعے آپ کو پٹا ڈال دیا آپ کے گلے میں، اور اس کی نشانی بھی پھر آپ کے گلے میں تھے. صحیح بتائیے. آپ پٹھان ہیں کیا؟ جی پٹھان ہیں. چلیں آج پٹھان اسلامی بھائی بھی سلسلے میں شامل ہیں. ذرا صاف کر کے بتائیے. خان صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پٹھان تھے. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. اللہ. پنجابی ہے کوئی؟ پنجابی تو ہوگا. چلیں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پنجابی تھے. میمن ہے کوئی؟ میمن نہیں ہے کوئی؟ چلیں ہمارے پیر و مرشد میمن ہے. جی خان صاحب قبول فرمائے. دوبارہ بتائیے ذرا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا کفار نے، اور بچوں کے حوالہ کر دیا. تو بچوں نے آپ کے گلے میں رسی ڈال دی، جس کے سبب آپ کے گلے میں نشان پڑ گئے. گلا یا گردن؟ گردن میں. گلے میں؟ گردن میں. یہ اچھا، گلا یا گردن دونوں ایک ہی بات ہے. جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل. اب یہ جو سوال ہے اس میں دو خاص باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اب وہ دو خاص باتیں کیا ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت سے زمین پر اتارا تو دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں. بتائیے وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اب وہ خاص باتیں کیا تھیں؟ سماعت فرمائیے. 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے. مشورہ کر رہے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں آپ. مشورے کے بعد جواب دیجئے، لیکن اتنا لمبا بھی مشورہ نہ ہو جائے کہ اس مشورے کو فائدہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو باتیں فرمائی تھی. وہ دو باتیں یہ تھی کہ ایک یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور ان کی لڑائی آپس میں ہمیشہ چلتی رہے گی. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ تمہیں دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، پھر ایک دفعہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے. بعض کی دشمنی رہے گی، لڑتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ تم دونوں کو زمین میں اب عمر بھر ٹھہرنا ہے، اس کے بعد ہماری طرف دوبارہ لوٹنا ہے. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تیسرا سوال آپ کی جانب.
وہ کون سی بستی تھی جس کی آبادی اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ وہاں مچھر تھا، نہ کھٹمل تھا، نہ سانپ تھے، نہ بچھو تھے؟ جی وہ کون سی بستی تھی؟ نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ مچھر ہے، نہ کھٹمل ہے۔ قوم سبا جو یمن کے شہر صنعا سے 6 میل دور ہے۔ صنعا سے 6 میل دور ہے۔ صنعا سے 6 میل دور ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے حضرت احمد رضا بھائی، جی آپ ان سے ہی مشورہ کرتے ہیں، برابر والے سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی آپ کی ٹیم میں ہے یا نہیں ہے؟ جی بتا تو دیں، میں آ جاؤں آپ کی ٹیم میں۔ دوسرے مدرسے کے ہیں یا دوستی نہیں ہے، کیا کچھ اس قسم کا معاملہ ہے؟ چلیں کچھ جواب نہیں آ رہا، چلیں میں سیدھا سیدھا سلسلہ چلاتے ہیں۔ بولیں گے ہم گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ تو وہ قوم سبا جو یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے شکر کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ اللہ عز و جل نے سیلاب اس قوم پر نازل فرمایا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال خانپور آپ کی جانب، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ 13 انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب، حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اچھا لیکن اس طرف بھی ضرور آئے ہیں جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کل عمر 53 سال، کتنی؟ سلیمان علیہ السلام نے 53 سال عمر، 53 یعنی 53 53 پٹھان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پٹھانی زبان میں 53 کو دریپانزوس جی 53 53 درے اور پانزوس دینی پندوز۔ جی۔ بہرحال جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اب جن کے نابالغ بچے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بڑی پیاری فضیلت ہے، جس مسلمان مرد و عورت کے 3، 2 یا 1 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر عطا فرمائے گا؟ صبر کرنا چاہیے، ہے بڑا دکھی معاملہ لیکن صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، اور ناصبری کریں گے، بے صبری کریں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا 1 یا 2 یا 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پانچواں سوال آپ کی جانب، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ ہمارے احمد رضا بھائی خان صاحب ہی مشورہ کرتے ہیں، باقی 2 مشورے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے میری باتوں میں، بس زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زور سے بتائیے ذرا باواد بلند۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ حضرت تعالیٰ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی خادمہ تھی، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پانچواں سوال آپ کی جانب خانپور، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے حواریوں کو حواری کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے حواری کہنے کی؟ مشورہ جاری ہے، دیکھیے جی مشورے میں کیا طے پا رہا ہے۔ ان کو حواری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص جانثاری کے ساتھ پیش آئے تھے اور ان کی نیتیں ان کے قلوب جو ہے نا بالکل صاف تھے، اس لیے ان پاک بازوں کو حواری کے نام سے معزز کیا گیا ہے۔ نیت صاف، منزل آسان، نیت صاف تھی، دل صاف تھے، اسی بنا پہ حواری کا لقب ان کو ملا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، آپ کی جانب چھٹا سوال۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کی تعداد بتائیے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ ہمارے احمد رضا خان کو کافی فکر ہوتی ہے، دونوں طرف مشورہ کرتے ہیں اور پھر آرڈر کرتے ہیں کہ آپ جواب دے دو۔ 12 حواری تھے۔ آپ نے جواب دینے میں جو ہے مشورے سے جواب دیا، کس کا مشورہ تھا کہ 12 ہیں؟ جی اس کا مشورہ خرم بھائی کا؟ جی خرم بھائی کا مشورہ تھا کہ جواب دے دیں 12۔ خرم بھائی کا مشورہ اچھا تھا، جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور، چھٹا سوال آپ کی جانب۔ کس نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا تھا اور وہ اسی حالت میں لوگوں کی ہدایت کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کا نام بتائیے۔ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا لکھ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الیس۔ السلام۔ علیس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی الیاس علیہ السلام۔ 3-4 نام آ گئے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، بھائی ایک فیصلہ کر لیں، کیا بتا حضرت رہے ہیں؟ الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ الیاس علیہ السلام نا؟ الیاس علیہ السلام۔ جی حروف بتائیے، حرف بتائیے کون کون سے؟ الف، ٹھیک ہے، لام، یا، سین، عین۔ تو کیا بنا؟ الیاس علیہ السلام۔ الیاس علیہ السلام۔ اس کا جواب ہے حضرت، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی بتائیے۔ حضرت الیسع علیہ السلام۔ حضرت یسع علیہ السلام۔ جواب آپ نے جو ہے آگے پیچھے کر کے دیا، لیکن آپ کو دے دیتے ہیں 2 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 7واں سوال، رحمت آباد ایبٹ آباد، آپ کی جانب۔ ایسا کب ہوتا ہے، سنیں مدنی چینل کے ناظرین، ایسا کب ہوتا ہے کہ 2 مسلمانوں جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان کے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک ساتھ ہی گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ 2 مسلمانوں کے گناہ ایک ساتھ بخش دیے جاتے ہیں؟ جی کب ہوگا ایسا؟ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس وقت دونوں کی اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا ہاتھ ملانا کس طریقے سے چاہیے؟ جواب تو آپ کا درست ہے، منہ سے نہیں بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی نیچے آ جائیے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب بھی ہم ملاقات کریں تو کوشش کرنا چاہیے سلام و مصافحہ کے ساتھ کریں، اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، اور خندہ پیشانی مسکراتے ہوئے اپنے اسلامی بھائی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جی ہاتھ بھی اس طرف سے ملایا ہے، کچھ زیادہ شفقت ہے، لیکن ہم کہتے رہیں گے نا تو شاید اب اس طرف ہو جائے گی۔ اچھا جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں نا، دعوتوں میں جاتے ہیں تو پھل وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پھر کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے، بریانی وغیرہ ہوتی ہے، تو پھل جو ہے وہ بعد میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھل کھانے سے پہلے کھانے چاہیے یا کھانے کے بعد؟ اس بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں، اگر مہمان آنے والے ہیں آپ کے گھر میں اور پھل وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے سجائے ہوئے تو کس انداز سے پیش کرنا ہے، تو یہ بھی نیت فرما لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھل اگر کھانے سے پہلے پیش کیے جائیں تو پہلے پھل کھانے چاہیے کیونکہ جلد ہضم ہوتے ہیں، اور کھانا بعد میں کھانا چاہیے۔ اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا کھانا زیادہ موافق ہے، یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ عز و جل. اچھا جو شہد کھاتے ہیں نا، شہد بنتا ہے اور میٹھا میٹھا ہوتا ہے، شہد کی مکھی درود پاک پڑتی ہے، تو یہ شہد جب بنتا ہے نا تو اس کا ایک پورا نظام ہے. اس میں بھی جو ایک بادشاہ ہوتا ہے. تو سوال یہ کہ شہد کی مکھیوں کے جو بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ شہد کی مکھیوں میں بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے. جی ہاں، اب اس کا نام آپ کو پتا چلنے جا رہا ہے. اس کا نام یعصوب ہے. اس کا نام یعصوب ہے. نظر آیا ہے کبھی بادشاہ؟ نظر نہیں آیا بادشاہ، ہمیں بھی نظر نہیں آیا بادشاہ، لیکن ہوتا ہوگا ان کا کوئی بادشاہ. تو جواب بالکل درست ہے. 8واں سوال خانپور آپ کی جانب. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے سب سے زیادہ کیا فائدہ ہوا؟ 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو بے شمار فوائد ہوئے، لیکن سب سے بڑا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت زیادہ غلبہ ہوا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے دن سے ہی اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا. فرماتے ہیں نا کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. فیضان فاروق اعظم. چلیں نعرہ لگائیے آپ ذرا زور سے، فیضان فاروق اعظم جوش میں، ذرا جوش کے ساتھ. فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. 9واں سوال آپ کی جانب. کیا امیر اہل سنت باپا جانی کا بچپن کھیل کود میں گزرا؟ جو بچے کھیلتے ہیں، دیکھیں ہمارے پیر و مرشد اپنا بچپن جو ہے کیسے گزارا، جو عموماً ہوتی ہے بچوں کی کھیل کود کی، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں بھی کیا کام کیا؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے، وقت بھی گزر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ کسی کو یہ بتاتے ہوئے رو پڑیں کہ میرا بچہ بچپن میں کھیلا نہیں بلکہ کھیل کود کے دنوں میں وہ کام کاج میں مشہور رہا. میرا بیٹا بچپن میں کھیلا نہیں، اس نے کھیلنے کے دن میں بھی کام کاج کرتا رہا. اس طرح ہمارے باپا جانی نے جو ہے اپنا بچپن گزارا اور دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان عطار، فیضان مرشد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جو لوگ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے، کبھی اس سے کہہ دیتے ہیں کبھی اس سے کہہ دیتے ہیں، وہ ذرا توجہ فرمائیں. اپنا کام ہاتھ سے کرنا باعث سعادت اور عظیم سنت ہے. اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی فرمان سنائیے، سنیے اور نیت کیجئے کہ ہمیں اپنا کام جو ہے اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی جوتیاں خود اپنے ہاتھ سے گانٹتے تھے اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند شریف لگاتے تھے. اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرتے تھے، کپڑے بھی سی لیتے، نائلن پاک بھی سی لیتے تھے. کہتے ہیں اپنے کپڑے خود سی لینا، نائلن پاک بھی خود سی لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. رحمت آباد ایبٹ آباد، اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے برس کی عمر پائی؟ سنتے ہیں نا، حضرت حکیم حکیم لقمان. لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 برس پائی. 1000 برس کی عمر پائی. مشورہ کیوں نہیں کیا آپ نے خرم بھائی؟ کیا ہے تھوڑا جی آ رہا تھا. آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا؟ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور بتا دیا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 برس کی عمر پائی. آپ نے جواب دیا اور جواب بالکل درست ہے. خانپور، آخری سوال آپ کی جانب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شک صدر کے واقعات کتنی بار پیش آئے؟ شک صدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بار پیش آیا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم شک کے صدر 4 مرتبہ پیش آیا. شک صدر ہے کیا؟
کہ 4 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. پہلی مرتبہ بچپن شریف میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں, تیسری مرتبہ غار حرا میں, چوتھی مرتبہ شب معراج کے وقت. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 20 نمبر حاصل کیے, خانپور کے طلبہ نے بھی 20 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اس کا طریقہ کار یقیناً آپ کو پتا ہوگا, لیکن مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی بھی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ ہر ٹیم سے 5 اشعار معلوم کیے جائیں گے. پہلا مصرع بھی سن سکتے ہیں, دوسرا مصرع بھی سن سکتے ہیں, اور اگر جواب ہوا درست تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر. ہر شعر پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. 5 نمبر آپ اس سیگمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر سنانا ہے ذرا شعر والے انداز میں, ٹھیک ہے. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا. رحمت آباد ایبٹ آباد, آپ کی جانب پہلا شعر آ رہا ہے. دوسرا مصرع سنانا ہے. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. دوسرا مصرع کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ مشورہ جاری ہے, خرم کو بھی ساتھ لے لیں مشورے میں. شاید جی آ گئے خرم کی طرف. 25 سیکنڈ کا وقت ہے بیٹا. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف, اور اس طرح آپ کا ٹائم ہو گیا اختتام. آیا ذہن میں؟ جی. اور پھروں گرد کعبہ چو یا خدا یار. زور سے. اور پھروں گرد کعبہ. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف, پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. مکمل نہیں کر سکے آپ شعر. خانپور آپ کی جانب. رات نے جب سر اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. دوسرا مصرع. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. رحمت آباد ایبٹ آباد, دوسرا شعر. جو بنوں پر ہے بارے چمن آرائی دوست. جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی دوست. خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست. زور سے باواز بلند خرم. خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست. خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی یہ دوست. جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. خانپور. یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم. یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم. دوسرا مصرع. مشورہ جاری ہے. سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مشورے میں. دیکھیں کیا مصرع نکال کر لے کر آتے ہیں. یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم. چڑا کے در پاک. ٹائم آپ کا اختتام ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی سنانا چاہیں تو سنا دیں. جی. چھڑا کے سنگ در پاک سرو بال کیا. افسوس کہ آپ بھی مصرع مکمل نہ کر سکے. رحمت آباد ایبٹ آباد. نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے. نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے. مشورہ بھی نہیں ہو رہا.
اشعار کی تیاری کمزور ہوتی ہے. ذہن پہ زور ڈالیں, شاید کچھ یاد آ جائے. نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے, اور اس مجھے طرح تو بلا یا غوث اعظم. اور اس طرح آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. مصرع آپ نے صحیح نہیں سنایا. نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے, عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم. آپ کی جانب تیسرا شعر. آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا, آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا. حاضری ہو یا نبی ہر بے کسو مجبور کی. آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا, حاضری ہو یا نبی ہر بے کس و مجبور کی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. رحمت آباد ایبٹ آباد. اب دوسرا مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں, آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ, جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. جی پہلا مصرع کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے. آپ کے ذہن میں آیا؟ جی کچھ تیاری کمزور ہے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. افسوس دل ہوں تو برق کا دل پورے اضطرب ہوں, دل ہوں تو برق کا دل پورے اضطرب ہوں. پہلا مصرع. دل ہوں تو برق کا دل پر اضطرب ہوں. 25 سیکنڈ کا وقت. در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں. گر آنکھ ہوں تو ابر کی چشم پر آب ہوں, دل ہوں تو برق کا دل پورے اضطرب ہوں. افسوس آپ بھی نمبر نہیں حاصل کر سکے. آخری شعر رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب. تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں, آپ کو بھی تقدیر لائی فیضان مدینہ میں. تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں. جی 25 سیکنڈ کا وقت. فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی, فیضان مدینہ میں تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں. رحمت خدا کی پائے فیضان مدینہ میں. اپنی طرف سے بنا لیتے کہ یہ ہو جائے گا. وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں, وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں, تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ, فیضان مدینہ انشاءاللہ عز و جل. خانپور. مدینے کی گلیاں دکھا یا الہی, مدینے کی گلیاں دکھا یا الہی. پہلا مصرع. مدینے کی گلیاں دکھا یا الہی. اس سیگمنٹ کا آخری شعر ہے. اشعار کی تیاری واقعی میں کافی کمزور نظر آ رہی ہے. جی مشورہ کافی دیر سے جاری ہے. ٹائم آپ کا بیٹا اختتام ہوا. جو روتے ہیں ہجر مدینہ میں ان کو مدینے کی گلیاں دکھا یا الہی. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. شعر مکمل کیجئے. اب بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. یہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Knowledge is life.
رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 1 نمبر حاصل کیا، خانپور کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے۔ 21 اور 22 1 نمبر سے آگے ہیں خانپور کے طلبہ۔ تو اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں مدنی گلدستہ۔ اس کا طریقہ کار انشاءاللہ تعالی ہمارے خان صاحب احمد رضا بھائی بتائیں گے۔ کیا طریقہ کار ہے احمد رضا؟ مدنی گلدستہ ہوگا، انشاءاللہ اس کو بغور دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں جب جو باپا مدنی پول دیں گے، جو سوال ہم سے یہاں پہ کیا جائے گا انشاءاللہ اس کو پھر جواب دیں گے۔ نمبر کتنے ہوں گے، کیا ہوگا، پورا طریقہ کار پتہ چلے، ناظرین ساتھ ہیں۔ اس میں 2 سوالات ایک ایک گروپ سے کی جاتے ہیں، جن میں سے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ 4 نمبر ہونے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، تھوڑا سوچیں کیا طریقہ ہے، نمبر کتنے دیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ کی مرضی سے۔ چلیں آپ غلط بتائیں گے، اس کے کوئی نمبر ہیں لیکن بتائیں تو تھوڑا۔ جی اگر آپ اپنے شہر میں گئے، بھائی آپ باب المدینہ گئے تھے، وہاں پہ سلسلہ کیا، آپ سے کہے کہ آپ سلسلہ کریں ذہنی آزمائش، تو کس طریقے سے کریں گے، کس طرح سمجھائیں گے، یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس سے کہیں کتنے گے نمبر دیے جائیں گے؟ 5 نمبر۔ 5 نمبر ٹوٹل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سوالات کتنے ہوں گے؟ سوالات 2 کی جائیں گے۔ 2 کیے جائیں گے۔ پہلے سوال کے درست جواب پر 3 نمبر دی جائیں گے، اور دوسرے سوال کے درست جواب پر 2 نمبر دی جائیں گے۔ 2 نمبر دیے جائیں گے۔ آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا؟ مدنی چینل کے ناظرین، 2 سوالات ہوں گے، پہلے سوال کے درست جواب پر 3 نمبر اور دوسرے سوال کے درست جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ Knowledge is light. آئیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ باپا جانی کے مدنی پھول چننے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد معلی میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ یہ شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ جی بھائی غور سے دیکھا ہوگا یقیناً، توجہ سے سنا بھی۔ پہلا سوال رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ جی
مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ مہینہ بتائیے، تاریخ بتائیے۔ 25 سیکنڈ کا وقت اختتام ہو رہا ہے۔ بیٹا آپ کا وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ جی بتا سکتے ہیں بی بی، اور اس کا جواب ہے 10 محرم الحرام۔ 2 شعبان المعظم 150 سن ہجری۔ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ خانپور، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس مقام پر 7000 بار قرآن پاک کا ختم کیا تھا؟ جس جگہ پر آپ کی وفات ہوئی تھی اس جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ جس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا تھا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال آپ کی جانب، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 30 سال روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا کرتے تھے؟ 30 سال تک آپ نے روزے رکھے اور کیا عمل کیا آپ نے؟ نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ 39 سال آپ نے رات کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی اور 1 رکعت میں آپ پورا قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ جی کب تک آپ نے عمل کیا؟ مرتے دم تک۔ جی کتنے اپنی سال تک وفات۔ آپ نے یہ عمل کیا کہ 1 رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے؟ 45 سال۔ جی 45 سال۔ 45 سال۔ ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 30,000 سال۔ ایک قول کے مطابق 30,000 سال۔ آپ بہت آہستہ بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نمبر نہ دیے جائیں، آپ ذرا باوا سے بلند بولیے۔ ایک قول کے مطابق 30,000 سال اور ایک قول کے مطابق 45,000 سال۔ 30,000 سال۔ 30 جی 30 سال۔ 30,000 یا 30 سال دونوں میں 30 سے سال کر 30 سال 30 سال۔ 30 سال تک 1 رکعت میں قرآن پاک کا ختم فرماتے رہے، یہ جواب درست ہے، سبحان اللہ، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ امیر اہل سنت نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا ذکر کیا، نام کیا ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ بن ابن مبارک۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا۔ تو آئیے بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے، خانپور کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے، 27 اور 23۔ کچھ آگے کی جانب ہیں ہمارے خانپور کے طلبہ۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ اس کا طریقہ کار امتیاز بھائی اگر آپ بتائیں تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ انتخاب کیجئے۔ اس میں 4 نمبر دی جاتے ہیں، اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ جی اس میں 4 چیزیں دی جاتی ہیں، 4 یہ عمل چیزیں دی کون سا جاتی ہے، ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ شخصیت کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں سے ایک چوائس کر لینے کے بعد اس کے بعد سوال ہوتے ہیں، اشارات دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک اشارے کے ساتھ اس نے پہچان کر لی تو اس کو 5 نمبر، 2 اشارے کے ساتھ اگر اس نے پہچان کر لی تو 4 نمبر، 3 اشارے کے ساتھ پہچان کر لی تو 3 نمبر، اور اگر جو ہے نا اس نے 4 اشارے مکمل کر لیے تو پھر 1 نمبر دیا جائے گا۔ جی پہلا اشارہ دیا جائے گا، پہلے اشارے میں شخصیت کو، مقام کو، شعبے کو پہچان لیا تو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 5۔ دوسرے اشارے میں 4، تیسرے اشارے میں 3۔ اور چوتھے اشارے میں 5ویں میں 5واں۔ 5واں اشارہ ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے بڑھنے جا رہے ہیں اپنے خان رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ کی جانب۔ انتخاب کیجئے۔ Knowledge is
جی رحمت آباد ایبٹ آباد 4 موضوع آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. جی دکھائیے. یہ عمل کون سا ہے, یہ شخصیات کون ہے, یہ شعبہ کون سا ہے, یہ مقام کون سا ہے. چاروں کے لیے ہیں 4 اشارے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ پہلا اشارہ اس سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. دارالفتہ. نہ مشورہ کیا, نہ کچھ موقع دیا, اپنے آپ سے بھی صحیح مشورہ نہیں کیا شاید. آپ کیا کہہ رہے ہیں بلال؟ دوسرا اشارہ. جی دوسرا اشارہ. لیکن ٹیم کے اسلامی بھائی نے بتا دیا ہے. جی یہ نام تو ہو گیا ہے, مشورہ کیوں نہیں کیا بھائی احمد رضا بھائی؟ جی پکا پتا تھا؟ جی کیوں, کیا کارڈ میں دیکھ لیا ہے؟ یہ الحمدللہ دنیا کے جتنے لوگوں کے جتنے مسائل ہوتے زور سے باواز بلند. لوگوں کے جتنے شرعی مسائل ہوتے ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت سے سیکھتے ہیں, اسے لیکن حل اس کراتے میں ہیں. شرعی مسائل کا نام نہیں لیا گیا. اس سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. بلال دوسرا اشارہ لینا چاہیے تھا ان کو. آپ کیا کہتے ہیں خرم بھائی؟ جی مائک میں بولیں خرم بھائی. خرم بھائی کچھ بھی نہیں کہہ رہے. چلے دوسرا اشارہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوسرا اشارہ دکھائیے. اس کا ایک سلسلہ بھی مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے. لگ رہا ہے کہ کچھ صحیح ہے اور ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو. چینج کرنا ہے احمد رضا اسی پر ہی؟ پٹھان کی بات ہے زور سے باواز بلند. کہ یہ چینج نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے, پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے. چلیں جی ایک بات ہے اور یوں ہی ہے کہ چینج نہیں کرنا, موقع دیا گیا لیکن پھر بھی چینج نہیں کیا. تیسرا اشارہ اس شعبے کے تحت غمخواری اجتماع ہوتے ہیں. اب چینج کرنا ہے؟ جی احمد رضا بھائی اب مشورہ ہو رہا ہے تیسرے اشارے پہ. جی چینج کرنا ہے احمد رضا؟ اب آپ بتائیں احمد رضا بھائی, آپ بتائیں, مشورہ چھوڑیں, اب آپ بتائیں چینج کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے؟ نہیں. تبدیل نہیں کرنا, ابھی بھی اسی بات پر اٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے چوتھا دکھائیے جی اشارہ. اس شعبے کے نام میں لفظ عطاریہ بھی آتا ہے. تعویذات عطاریہ. اے ہے فوراً تبدیل کر لیا, تعویذات عطاریہ بتا دیا. چوتھے اشارے میں آپ پہنچے ہیں. لیکن پہلا والا سوال آپ کا جو ہے وہ ہم نے درست مان لیا. اس لیے کہا جا رہا ہے 25 سیکنڈ کا وقت ہے, مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن انداز آپ نے لیا سفر مگر اکیلے والا. لیکن آپ جو ہے کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی بیٹا آپ کی جانب آ رہے ہیں خانپور. کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کیجیے. یہ عمل کون سا ہے؟ عمل کی طرف کہیں. عمل کے لیے پہلا اشارہ دیا جائے. فرض ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ امیر اہل سنت والدین کو فرماتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اس عمل کی کوشش کروائی جائے. کس عمل کی کوشش کروائی جائے؟ تیسرا اشارہ. دوسرے اشارے سے واضح نہیں ہوا ان کو. تیسرا اشارہ 2 ہجری میں فرض ہوا. جی روزہ. آپ نے جواب دیا روزہ. چوتھا اشارہ ہوتا تو یہ ہے چوتھا اشارہ. دکھائیے چوتھا اشارہ بھی.
مسلمانوں کو سال میں پورا ماہ وہ عمل کرنے کا حکم ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنے؟ آپ نے جواب دیا روزہ، جواب درست ہے۔ آپ نے جو ہے کون سے اشارے میں؟ تیسرے اشارے میں جو ہے عمل کو جانا، تو اس طرح آپ کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر۔ سبحان اللہ۔ 3 نمبر آپ کو مل چکے ہیں اور آپ اس سیگمنٹ سے کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انتخاب کیجئے، رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، خانپور کے طلبہ نے 3 نمبر حاصل کیے، 23 اور 30 کافی فرق آ چکا ہے۔ خانپور کے طلبہ کافی آگے کی جانب ہیں، اب آپ کو بڑے سنبھل کے جو ہے جوابات دینا پڑیں گے۔ اب آخری سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں کے ہر طالب علم سے 2 سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، تو مزید آپ جو ہے 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، 12 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے، اس کے پیچھے ہوگا سوال، اور سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ جی پہلا انتخاب کرنے جا رہے ہیں ہمارے خانپور کے طلبہ۔ جی جو پہلے مدنی منع، اسکرین پہ دیکھیں بیٹا، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں۔ جی رحمت آباد ایبٹ آباد 2 نمبر کا انتخاب کیا ہے، دکھائیے جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ شب معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ جی بتائیے وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ جی مکہ مکرمہ میں۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد ہے بیت المقدس، فلسطین۔ اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جواب آپ کا غلط ہو گیا۔ جی اس طرف آ رہے ہیں خانپور کی طرف۔ جی بیٹا آپ کسی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 7 جی 7 نمبر کا انتخاب کیا امتیاز نے۔ کیا سوال ہے؟ کنڈوں کی نیاز کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ رجب المرجب۔ کیسے پتا چلا؟ کھائی ہوگی؟ جی کب کھائی ہے؟ پچھلے سال پچھلے سال کھائی ہے، اور اس سال انشاءاللہ کھائیں گے یا کھلائیں گے بھی؟ کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی کب کھائیں گے اس سال؟ رجب المرجب کے مہینے۔ کب؟ کتنے مہینے بعد؟ اگلے مہینے۔ جی اگلے مہینے۔ اگلے مہینے کھائیں گے کنڈوں کی نیاز، کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی، اور نمازیں بھی ادا کریں گے کہ ہم پہلے نمازی ہیں پھر اس کے بعد نیازی ہیں۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی خان صاحب کس نمبر کا انتخاب کر رہے ہیں؟ 2 نمبر 12 نمبر کا انتخاب کیا ہمارے احمد رضا نے۔ دکھائیے جی 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تو آپ کتنے پاروں کے حافظ تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 پاروں کے حافظ تھے۔ چینج کرنا ہے؟ 2 روایت ہے، ایک 18 ایک 14۔ 2 روایت ہیں، ایک ہے 18 اور ایک ہے 14۔ پکا کون سے؟ آپ کی دھیان کس طرف جا رہا ہے کہ ایک جواب دے دیں؟ میرا تو 14 کی طرف جا رہا ہے، لیکن استاد صاحب سے بھی سنا تھا کہ 18 ہے۔ اچھا آپ نے جواب دیا کہ 14 فائنل کر رہے ہیں، اس کا
امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے منع کی لاش میں تحریر فرمایا ہے وہ ہے 18. اب کیا جواب دیں گے؟ تو میں نے تو استاد صاحب سے 2 طرح کے سنے. چلیں یوں ہے کہ 2 روایتیں آپ نے بتائیں کہ 14 اور 18. احمد رحم مبارک کہ آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی ثقلین بھائی خانپور 5 نمبر. 5 نمبر کا انتخاب کیا ثقلین نے. دیکھیے کیا سوال آ رہا ہے. روزے داروں کو قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا اس کا نام بتائیے. اس کا مخصوص نام کیا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے ہیں ثقلین. فیضان رمضان میں تحریر ہے. شاید پڑھا ہے سنا بھی ہوگا لیکن ذہن سے نکل رہا ہے ان کے. آ نہیں رہا جواب. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. دیکھیے جی ثقلین ٹائم آپ کا اختتام ہو گیا. اس دروازے کا نام ہے. باب ریاں. کیسے پتا چل گیا بھائی؟ ابھی ذہن میں ہے. ابھی ذہن میں آ گیا. کسی نے بتایا تو نہیں؟ نہیں. باب الریان. باب الریان. تھوڑا سا اشارہ وغیرہ ہو گیا؟ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دل سے زبان پہ آ گیا. باب الریان جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. خرم رحمت آباد ایبٹ آباد. جی خرم بھائی 6 نمبر. 6 نمبر کا انتخاب کیا خرم نے. دکھائیے جی 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جسے ایک بار پڑھیں تو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ وہ سورت ہے. باقی اسلام میں خاموش نا. اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. جی احمد رضا صحیح بتا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے صحیح؟ سورہ یاسین ہے. نمبر دے دیں. آپ لوگ کی اچھا آپ لوگوں کی مرضی. چلیں جی جواب جو ہے صحیح نہیں ہو سکا. ویسے جو احمد رضا نے بتایا سورہ یاسین جس کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 بار قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ جواب درست ہے. جی آصف بھائی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. خانپور 1 نمبر. 1 نمبر کا انتخاب کیا آصف نے. چینٹی والا واقعہ کس نبی علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. رحمت آباد ایبٹ آباد کے بلال آپ کی جانب آ رہے ہیں. جی انتخاب کیجئے. جی 11 نمبر کا انتخاب کیا بلال نے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ جی جنت البقی میں. شہر کا نام بتائیں. مدینہ. مدینۃ المنورہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. خانپور امتیاز کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. امتیاز دیں. 10 نمبر. 10 نمبر دکھائیے جی 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. 17 رمضان المبارک کو کون سی مشہور جنگ ہوئی تھی؟ 17 رمضان المبارک کو کون سی مشہور جنگ ہوئی تھی؟ جنگ بدر. آپ نے جواب دیا جنگ بدر اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی احمد رضا بھائی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. رحمت آباد 4 4 نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے.
اور سوال آ رہا ہے مارکہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے صاحبزادے شہید ہوئے تھے؟ ایک ایک، ان کا نام بتائیے. علی اصغر. اور ایک اور ہیں مارکہ کربلا میں. دو ہوئے تھے. دو ہو گئے. جی دوسرے کون سے ہیں؟ علی اصغر و علی اکبر. پہلے آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ پتا ہوتا آپ کو، صحیح پتا ہوتا ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے ہیں. 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، جواب دے دیتے ہیں. احمد رضا بھائی دور کریں، ٹھیک ہے؟ اب کون سا جواب مانے؟ دو والا. دو والا، جی. تاکہ 2 نمبر مل جائیں. پہلے والا مانیں گے تاکہ آپ کو احساس ہو، ٹھیک ہے؟ تو مارکہ کربلا میں 2 شہزادے شہید ہوئے تھے، یہ جواب درست ہے. جس طرف آ رہے ہیں سکلین، خانپور. 3 نمبر کا انتخاب کیا سکلین نے. مارکہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے صاحبزادے شریک تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3. تینوں کے نام بتا دیں. حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، امام زین العابدین. جی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی خرم بھائی. جی 9. آواز ہی نہیں آ رہی ہے. 9. 9 نمبر کا انتخاب کیا خرم نے. اور 9 نمبر کے لیے سوال ہے آپ کے لیے خرم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا نام بتائیے. جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا نام. مطلب کیا ہے دراز گوش؟ باواز بلند. اس کا مطلب کیا ہے دراز گوش؟ مطلب بتا دیں گے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ سے متصل ہے، نسبت رکھنے والا ہے، ہم اس کو یہ نام دے نہیں سکتے، کہتے نہیں ہیں، جیسے گدھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو گئی تو اس کو دراز گوش کہا جائے گا. جی آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. ایک ہمارے رکن شورا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. احمد رضا کے ذہن میں آ گیا ہے، احمد رضا کے ذہن میں آ جاتا ہے. جی بتا دیں. حاجی یافور رضا تاری. حاجی یافور رضا تاری جو رکن شورا ہیں، ان کا نام ذہن میں آ گیا. اور دراز گوش کا جو نام ہے وہ یافور ہے، ٹھیک ہے؟ اب یاد رہے گا. احمد رضا یہ سوال تو آپ کے پاس آیا تھا ہے نا، مشکل آ گیا، لیکن بس قسمت، کیا کریں. جی خانپور کے آصف، آخری سوال، اور فیصلہ تو میرا خیال میں ہو چکا ہے کہ کون آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. جی 8 نمبر. قرآن کریم میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کتنے سجدے ہیں؟ 14. 14 سجدے ہیں. آپ نے جواب دیا اور اس طرح آپ کا جواب ہے بالکل درست. سبحان اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ سفر مگر اکیلے بھی اختتام ہوا. اب بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. کی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے کتنے نمبر حاصل کیے، خانپور کے طلبہ نے کتنے نمبر حاصل کیے. بہت اچھا مدنی مقابلہ رہا. ایک نہ ایک کو تو آگے جانا تھا، لیکن آگے جا کون رہا ہے سنتے ہیں. جی Knowledge is life. رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 27 نمبر حاصل کیے اور خانپور کے طلبہ نے 42 نمبر حاصل کیے. اس طرح فیصلہ ہو گیا، آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں خانپور کے طلبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل. ایک مدنی مقابلہ تو جیت لیا ہے ہمارے خانپور کے طلبہ نے. دوسرا مدنی مقابلہ کس نے جیتا؟ جو تھا آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے. جی مجلس کچھ رہنمائی کر دے. جی
ایک ہی ٹیم کو دیتے ہیں نا. اچھا دونوں ٹیموں میں تقسیم کاری کی جا رہی ہے تو لے کر آئیے تحفے. نام بتائیے گا جی. خرم بھائی آ جائیے, قریب آ جائیے. خرم بھائی کی نگاہیں کافی نیچے تھیں ماشاء اللہ عز و جل. آپ کو کفل مدینہ کے سلسلے میں جو آپ نے تحفہ حاصل کیا, یہ بہار شریعت کا تحفہ. اور دوسرا جی کیا کہنا, دوسرا تحفہ کس کو ملنا چاہیے جی؟ احمد رضا کس کو دیں؟ آپ کو نہیں چاہیے؟ یہ بلال کو, ٹھیک ہے. تیسرا احمد رضا بھائی کو. جی مجلس بتائے کس کو دیں تحفہ جی؟ یہ ثقلین کو دی جا رہی ہے. بہت پیاری کتاب ہے بہار شریعت. آ جائیے, قریب آ جائیے, آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا یہ مدنی مقابلہ ہمارا اختتام ہوا. رحمت آباد, ایبٹ آباد کے طلبہ اور خانپور کے طلبہ کے درمیان تھا. آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں خانپور کے طلبہ. اس طرح ہمارا جو درجہ مدنی تھا, درجہ مکی جو تھا, اس کے سارے سیگمنٹ اور ساری ٹیموں کو ایک ایک مرتبہ موقع دیا گیا. 12 ٹیمیں شامل ہوئیں درجہ مکی میں. 6 ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ چکی ہیں اور 6 ٹیمیں جو ہے پیچھے کی جانب رہ چکی ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو 3 ٹیمیں آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا. کل انشاءاللہ عز و جل ان 3 طلبہ کے درمیان, یعنی 3 ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے, جس میں شامل ہیں گلزار طیبہ, سرگودا, اسلام آباد, زمزم نگر, حیدرآباد. تو مدنی مقابلے میں ہوگی قرآن دازی, کچھ ہوں گے سوال و جواب. انداز ہوگا کیا, تو کل آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن 4 میں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے. اللہ عز و جل اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, ہاں سلام کریں آگے بڑھ کے. ماشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آصف بھائی, ماشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ مزید برکت